الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو یہ ہے کتاب بدء الوحی۔ بخاری شریف کا ابتدائی جو ضروری مقدمہ تھا وہ کافی اور چیزیں ہیں، لیکن جو ضرورت کا تھا آپ کو بتا دیا تو کافی ہے وہ۔ اب آگے کتاب جو شروع کی ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، الحمدللہ نہیں ہے۔ تو عموماً محدثین مفسرین اپنا تفسیر میں یا عام کتابوں میں جیسے حدیث میں ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع ہو اس میں برکت نہیں ہے، بغیر حمد کے اس میں بھی نہیں ہے، تو بسم اللہ تو لکھی ہے، حمد نہیں لکھی، اس کی کیا وجہ ہے جب کہ اتنی مشہور کتاب ہے؟ تو اس کے بارے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کے شروع میں ہے۔ تو بسم اللہ میں بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بسم اللہ دی ہے اس میں اللہ کے نام سے ابتدا بھی ہوگی اور ثنا بھی آ گئی، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو ابتدا بسم اللہ بھی ہوگی اور رحمان رحیم کے نام سے ثنا بھی ہوگی، بعض نے یہ جواب دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن میں جو پہلی آیت اتری ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ پڑھیں اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بسمی سے مراد بسم اللہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت اقرأ بسم ربک الذی کو دیکھتے ہوئے ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، ایک یہ جواب ہے۔ تو یہ ایک جواب بن سکتا ہے، لیکن جو اصل مشہور جواب ہے جو امام بخاری کی شان کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ کی جو قولی احادیث ہیں یا آپ کے خطبات ہیں اس میں بعض میں صرف بسم اللہ کا ذکر ہے، بعض میں حمد کا بھی ذکر ہے، دونوں طرح کی احادیث آتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عمل دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جب بھی بیانات کیے ہیں تو بیانات کے شروع میں آپ نے حمد کی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، اس طرح آپ نے۔ اور اگر خط لکھا ہے، بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں جیسے قیصر کو لکھا ہے، اوروں کو لکھے ہیں، تو ان کے شروع میں بسم اللہ لکھوائیے۔ تو بیانات کے شروع میں آپ عموماً حمد سے بیان شروع کرتے تھے، خطوط لکھے ہیں تو بسم اللہ سے لکھے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ نے ذکر کیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں بسم اللہ سے خط شروع کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے تو کسی بڑے کو اس میں اللہ کے نام سے لکھتے تھے۔ تو جس طرح اور انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ رہا کہ جب تحریر ہوتی، کسی کو تحریر بھیجتے، خط وغیرہ لکھتے تو اس میں بسم اللہ، اور جس وقت کوئی آپ نے خطبہ دیا ہے تو خطبہ کے اندر آپ نے حمد شروع کی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو کیا ہے کہ کتاب لکھی ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فعلی احادیث کا لحاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت میں بسم اللہ لکھی، تو انہوں نے کتاب لکھی تو شروع میں بسم اللہ لکھ دی، باقی حمد زبان سے کر لی۔
ظاہر بات ہے کہ شروع میں بسم اللہ حمد کا ذکر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حمد لکھی ہی ہو، تو آپ نے جیسے خطوط میں صرف بسم اللہ لکھی، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بسم اللہ سے ابتدا کی ہے، لہٰذا آپ کے قول اور فعل کی پیروی آپ نے کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہے باب بدء الوحی، تو باب کا لغوی معنی ہے ما یتوسل بہ الی غیرہ، دروازہ ہے، باہر سے آپ اندر آئیں گے تو دروازے کے ذریعے آپ اندر آئیں گے، ما یتوسل بہ الی غیرہ، تو باب کے ذریعے آگے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا معنی اصطلاحی معنی ہے ہوا اسم لجملۃ مختصۃ من العلم، علم کے خاص قسم کے مسائل کا مجموعہ۔ اب یہاں ہے باب بدء الوحی، تو یہاں امام بخاری نے کتاب کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص ایک قسم کے مسائل ہوں، احادیث ہوں، تو اس کا شروع باب سے کیا جاتا ہے، جیسے بتایا نا، اور کتاب وہاں لائی جاتی ہے جہاں مختلف قسم کے مسائل ہوں۔ تو یہاں ایک ہی قسم کے مسائل تھے، اس لیے کتاب کا لفظ نہیں لائے، باب کا لائیں۔ اب ہے باب کیف کان بدء الوحی، کیف کسی چیز کی کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں بھی کیف کا لفظ وحی کی ابتدائی کیفیات بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اب اس پر ایک سوال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں جو آگے حدیث لائے ہیں ان میں اکثر احادیث وحی کی ابتدائی کیفیت سے خالی ہیں، تو کیفا لا کر چاہیے تو یہ تھا کہ ساری کے شروع میں وحی کی ابتدائی کیفیات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، تو اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے جو عنوان اور ترجمہ امام بخاری باندھتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ساری احادیث میں ابتدا ہو، لہٰذا ہمارے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ جو دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، پھر دیوبند کے صدر مدرس رہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کیف لفظ کبھی عظمت وحی بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ وحی ایک بہت عظیم و شان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعظیماً عظمت بیان کرنے کے لیے کئی جگہ فرمایا القاریۃ ملقاریہ، الحاقۃ ملحاقہ، تو وہاں سوالیہ انداز میں ایک چیز کی بڑائی اور عظمت بیان کرنی مقصود ہے، اسی طرح کیفا کبھی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں کیفا وحی کی عظمت بیان کرنے کے لیے لائے ہیں، لہٰذا جتنی حدیث ہیں سب میں وحی کی عظمت کا ذکر ہے۔ بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدا کا معنی ہے ابتدا کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا، بدا کا معنی یہ ہے۔ آنے والی حدیث جو ہیں بعض میں وحی کی ابتدا کا ذکر ہے، بعض میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ وحی بدا کا لفظ ہے، یہ بولا جاتا ہے کبھی ابتدا ہے، اس کی انتہا بھی ہے، انتہا کے مقابلہ میں۔
اور کبھی بولا جاتا ہے کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی اب وجود میں آئی، تو یہاں اس معنی میں ہے کہ وہی پہلے نہیں تھی اب اللہ تعالی نے آپ پر اتاری ہے۔ اس کے بعد یہ بھی منقول ہے کہ اس کا زمانہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ ابتدا کہاں کب ہوئی، دوسرا یہ جواب ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہی چاہے ایسی ہو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو وہی مطلوب کہتے ہیں جیسے قرآن پاک ہے، اور یا وہی غیر مطلوب ہو، تو اس میں قابل غور یہ ہے کہ وہی شروع کیسے ہوئی، کدھر سے آئی، کس واسطے سے آئی، اور کس محل میں اتری، تو یہاں ان چیزوں کا بیان کرنا مقصود ہے۔ حاصل یہ ہے کہ وہی اللہ کی طرف سے آئی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور صحابہ کے واسطے سے آگے ہمارے پاس نقل ہو کے آئی۔ اچھا، تو بعض دفعہ کیفیہ سے یہ انداز بھی مقصود ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے امام بخاری نے جو کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو آیت پیش کی ہے اس میں وحی کی ابتدا یا کیفیت کے متعلق تذکرہ نہیں ہے بلکہ وحی کا ذکر ہے، تو ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت کیسے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت میں وحی کو تشبیہ دی ہے نوح علیہ السلام کی وحی سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی الہامی نہیں تھی بلکہ یہ وحی رسالت تھی، رسالت تھی یہ وحی۔ جیسے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو پیغام دے کے بھیجا ہے، ایسے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کے آتے رہے۔ تو جیسے قاصد اور پیغام رساں کسی کا اہم پیغام ہو تو وہ ڈاک کے ذریعے نہیں بلکہ قابل اعتماد کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بواسطہ قاصد کی آئی ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ قاصد کی اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں۔ ایسے قاصد کا یہ قول ہے جو آپ میری طرف سے لایا ہے، کریم، جو بڑے ہی شریف اور کریم ہے، ذی قوت، طاقت والے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان سے کوئی رد و بدل نہیں کرا سکتی، امین، امانت دار ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ذرہ برابر چیز شامل نہیں کر سکتے، نہ نکال سکتے نہ شامل کر سکتے، مطاع، اور ان کی بات مانی جاتی ہے فرشتوں میں، ثم امین، اللہ کے ہاں بڑے امانت دار ہیں۔ تو اللہ نے ایسا قاصد آپ کو دیا ہے، ان کے واسطہ سے آپ کے پاس وحی آئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دینے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے ان کی وحی کی ابتدا بھی ہوگی، کیفیات بھی ہوں گی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ظاہر ابتدا بھی ہے، کیفیات بھی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور والنبیین من بعدہ، تو والنبیین من بعدہ یہ ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کی اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، ان کے مختلف کیفیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ کی وحی کی انواع
تمام انبیاء علیہ السلام کی وحی پر حاوی ہے، جامع ہے، جو سب کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے مختلف قسمیں دیں، وہ ساری آپ کو جمع کر دیں۔ اس کے بعد آگے ہے حدیث انما الاعمال، تو یہ تھا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی جسے ہم نے وہی بھیجی نوح علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی طرف ان کے بعد۔ اب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی نبی گزرے، آدم علیہ السلام ہے اور بھی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کفر کافی پھیل گیا تھا ان کے آنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مستقل شریعت اور کفار مشرکین کی طرف مبعوث کیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں زیادہ کفر نہیں تھا، تو چونکہ نئی شریعت، نیا انداز، نیا طریقہ حضرت نوح علیہ السلام سے باقاعدہ شروع ہوا، اس لیے اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کا اور اس کے بعد والے انبیاء کا تذکرہ کیا، والنبیین من بعدہ۔ اب پہلی حدیث ہے تو اس میں فرمایا، یہ اس دن پڑھی تھی، حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں ذکر کیا ہے، اور اس میں وحی کی کسی ابتدا یا کیفیت کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس کو جو ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ پڑھنے والے، پڑھانے والے اپنی نیت ٹھیک کر لیں، تحسین نیت کی ترغیب دینی ہے کہ اگر تحسین نیت ہوگی تو وحی کی برکات، کیفیات اور آپ کے علوم کے انوارات اللہ نصیب کریں گے، اس لیے پہلے لائیں۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کے موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی، اور ہجرت سبب بنی ہے غلبہ اسلام اور ظہور اسلام کا، تو یہ حدیث ہجرت کے موقع پر ہوئی، تو یہ ہجرت ہے ظہور وحی کی ابتدا کا، لہذا دونوں میں مناسبت ہے۔ ہجرت ہوئی، اس کے بعد وحی تو پہلے بھی آئی، لیکن ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ گئے ہیں تو جو آپ پر وحی آئی، اس وحی کے بعد اللہ نے پھر آپ کو غلبہ دیا، تو اس موقع پر ارشاد فرمائی، اور ہجرت وحی کے ظہور کے غلبہ کا ذریعہ بنی۔ تو آج یہ اتنا ہی کرتے ہیں، کل پھر آگے والا کریں گے، باقی ابو داؤد شریف پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دو چیزیں ہیں مختصر سی، وہ کر دیتے ہیں۔ نبوت اور رسالت، اس میں تیسری یہ ہے کہ حدیث میں ہجرت کا ذکر ہے، فمن کانت ہجرت ہو، ہجرت مقدمہ بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ توشہ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں گھر سے بنوا لیتے تھے
اور غار حرا میں جاتے تھے، کئی دن وہاں قیام فرماتے. تو کئی دن قیام کرنے کے بعد تقریباً 6 ماہ سے گزارے، پھر اس کے بعد وحی آئی. تو یہ وحی کا مقدمہ بنی ہے، پھر اللہ نے آپ پر یہ وحی اتاری ہے، لہٰذا باب بھی وحی کے مقدمات کا ہے. تو اس کے ساتھ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وحی کے انوارات اور برکات نصیب ہو جائیں، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، آپ کا ہر فعل ہمارے لیے قابل اقتداء ہے، تو آپ نے تنہا علیحدہ غار حرا میں وقت گزارا، اللہ کی عبادت کی، مختصر توشہ لے کے اور ذکر اذکار میں مصروف رہے. اس کے بعد اللہ نے وحی اتاری، تو یہ داعیہ آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا. تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اگر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وحی کا نور اندر آ جائے، احادیث کی برکات آ جائیں، قرآن کا نور اندر آ جائے، تو وہ اپنے باطن پر بھی محنت کرے تاکہ باطن صاف ہو جائے اور اس کے اندر وحی کے علوم انوارات آ جائیں. اچھا، باقی اس کے بارے میں اس کی کچھ وضاحت اس حدیث کی کہ شروع میں لائے ہیں، تو یہ انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے. ابھی ابو داؤد شریف کا کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟